السلام علیکم جی. آج ہمارے لاہور پریس کلب کے الیکشن تھے اور میں وہاں پہ ووٹ ڈالنے گیا ہوا تھا اور وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمیں دیکھ کے نفرت سے آنکھیں بھی پھیریں اور لفافہ بھی کہا، اور مطلب کہ جو خود لفافوں پہ پلے ہوئے ہیں نا، جن کا ہمیں باقاعدہ پتہ ہے کہ وہ کہاں سے لفافہ لیتے ہیں، انہوں نے سانوں بھی لفافہ کیا. اور کچھ لوگ وہاں پہ ایسے بھی تھے جنہوں نے ڈائیلاگ کرنا پسند کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے تو بہت انقلابی تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں کردار کے اوپر بہت تنقید کیا کرتے تھے، اب آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ والے سن لو اب آپ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے انہیں عرض کیا کہ دیکھیے آپ جو ہے نا وہ نئے نئے انقلابی ہوئے ہیں. یہ 9 مئی کے بعد ہی آپ انقلابی ہوئے ہیں نا، اس سے پہلے تو آپ کی لڑائی یہی تھی نا کہ نمبر 1 آپ کا ان کے ساتھ سیم پیج تھا، ٹھیک ہے، اور اس سیم پیج کی وجہ سے آپ اس سائڈ پہ بیٹھ کے ہمیں گالیاں بکا کرتے تھے، ٹھیک. اور اس کے بعد پھر آپ نے 9 مئی کر دیا، اس کے بعد آپ کا ان کا پیج پھاٹ گیا کچھ اور بھی پھاٹا، وہ تسی راجہ کبیر کو تفصیل پوچھ لینی، لیکن آپ کا اور ان کا کامن پیج جو تھا وہ سیم پیج جو تھا وہ پھٹ گیا. اب اس کے بعد جب کامن پیج پھٹا یا سیم پیج پھٹا تو آپ نے اب کوشش کی کہ آپ انقلاب لے کے آئیں، اور انقلاب لانے کے لیے اب آپ نے جو زبان استعمال کرنا شروع کی ہے، ہم نے تو 70 سال وہ زبان استعمال نہیں کی. ہمارا کیا نقطہ نظر ہے؟ ہمارا نقطہ نظر ہے کہ تمام ریاست کے تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں رہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر گھسے اور اس کو غتربود کرے، اس کو دائیں بائیں کرے، اس کو اوپر نیچے کرے، اور پھر اس دائیں بائیں اوپر نیچے کرنے کے نتیجے کے اندر ایک نئی پولیٹیکل اینٹی کو جنم دے کے اور اس کو دفنائے بغیر پھر واپس بھاگ جائے اور کوئی نیا تجربہ شروع کر دے. ہمارا تو بنیادی نقطہ نظر یہ ہے نا کہ وہ اپنا کام کرے. ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک مضبوط فوج کا وجود جو ہے وہ اس کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کی ضرورت ہے، جتنا مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اسی طرح پاکستان کے لیے بھی ایک مضبوط بحری، بری اور جو ہے فضائی فوج جو ہے، بحری، بری اور فضائی فوج جو ہے، ہوائی فوج کہتے ہیں، فضائی فوج کہتے ہیں، ایرانی ہوائی کہتے ہیں اور سعودی جو ہیں وہ فضائی کہتے ہیں. تو چلیں ہم ہوائی اور فضائی دونوں کہہ لیتے ہیں کیونکہ اردو میں دونوں زبانوں کا اثر. یہ فوج بہت ضروری ہے اور اس کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم اپنا پیٹ کاٹ کے دینے کو بھی تیار ہیں. یہ بنیادی نقطہ نظر ہے. لیکن ہماری ساتھ میں یہ بھی دعا اور خواہش ہے، خواہش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں نا، کہ یہ جو ہم نے کھلونے اپنے بچوں کو خرید کے دیتے ہیں مہنگے مہنگے دنیا کا، جب دنیا کے اندر جو ہے MiG 21 جیسا طیارہ جو تھا، جو کہ بہت زیادہ مقدار کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر بنا ہوا تھا اور پوری دنیا میں مختلف ممالک استعمال کر رہے تھے، وہ $16 ملین کا آتا تھا. تو ہم نے $86 ملین کا F-16 خرید کے اپنے بچوں کو دیا تھا کہ چلو ملک کی حفاظت کرنی ہے آپ نے تو یہ مہنگی ترین ٹیکنالوجی لے. اور پاکستان پہلا نان نیٹو ملک تھا جس کو یہ F-16 ڈلیور ہوئے تھے. میں 1982 کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا. تو میرا مطلب ہے کہ ہم اس حد تک یہ ہمارا نقطہ نظر رہا ہے. اب یہ جو نونہال قسم کے انقلابی ہے نا، جو 9 مئی سے 8 مئی کو انقلابی ہوئے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہم بھی اس زبان کے اندر بات کریں جس زبان کے اندر یہ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ بد زبانی کریں، گالیاں بکیں، مذاق اڑائیں. جو فوجی افسران ہیں، یہ جو جنرل صاحبان ہیں، میں سیدھا آ جاتا ہوں، سپہ سالار صاحب کی فیملی تک کو نشانہ بنائیں، بد زبانی کریں، ان کے خلاف ان کی تصویریں چھاپیں. بھائی یہ ناکام ہم نے پہلے کیا ہے، نہ ہم نے آئندہ کرنا ہے. آپ کا اپنا طریقہ کار ہے انقلاب لانے کا، ہمارا انقلاب لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم تو صرف بچوں کو، برخورداران کو ذرا بتاتے رہتے ہیں کہ بیٹا یہ آگے گڑھا ہے
تو آپ یہ گڑھا کراس نہیں کر سکتے، سائڈ سے ہو کے گزر جائیں، تو اس رستے سے نہ جائیں۔ توتیا من موتیا تو اس گلی نہ جا، اس گلی دے لوگ برے او پھائیاں لیندے پا، تو اس گلی جو نہ جاؤ سارے نقصان ہونا جیتے، پھر نقصان ہو بھی جاتا ہے، اور ان کا نقصان نہیں ہوتا، آپ کا نقصان ہوتا ہے، میرا نقصان ہوتا ہے، اس ملک کا نقصان ہوتا ہے، ان 25 کروڑ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں کو خوشی نہیں ہوتی کہ ہماری بات درست ثابت ہو گئی، ہمیں اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو منع بھی کیا گیا، ریکویسٹ کی گئی، ہاتھ جوڑے گئے کہ یہ نہ کر، لیکن آپ نے کیا اور اس کا نقصان اٹھایا، اور آج کل جو ہے پی ٹی آئی نامی تجربہ جو ہے اس کا نقصان ان کو ہو رہا ہے۔ لیکن اب میں نے ان سے عرض کیا کہ اب ہم جو ہیں وہ صنم جاوید کی طرح ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے دوسرے ہاتھ پہ مارتے ہوئے کور کمانڈر پہ حملہ آور تو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا نقطہ نظر نہیں ہے، یہ طریق نہیں ہے ہمارا۔ ہم اس کور کمانڈر کے اندر، ہاؤس کے اندر، میرا خیال ہے کہ 2 دفعہ بلائے گئے ہیں باقاعدہ، اور بڑے باعزت طریق سے پروٹوکول کے ساتھ اور چائے کے ساتھ ہم نے پکوڑے بھی کھائے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ تو ہم وہاں پہ بھی اپنا نقطہ نظر پیش کر کے آئے، اس وجہ سے دوبارہ نہیں بلائے گئے، لیکن پچھلے اپنے کوئی 30-32 سالہ کیریئر کے اندر ہمیں وہاں پہ پروفیشنل حوالے سے بلایا گیا، ہم حاضر ہوئے اور ہم نے جا کے چائے کے ساتھ پکوڑے کھائے۔ ہم آپ کی طرح ہاتھ میں ڈنڈے پکڑ کے جا کے کور کمانڈر صاحب کے وارڈروب میں سے کپڑے نکال کے ان کی پینٹ کا سائز نہیں بتاتے رہے، ہم باعزت طریقے سے گئے، اپنا بیان کیا، اپنا نقطہ نظر بیان کیا، واپس آ گئے۔ اب ہم آپ صنم جاوید کی امامت کے اندر تو انقلاب نہیں لا سکتے نا، بڑی معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور انقلاب جو ہوتا ہے نا بھیا، وہ آپ نے بھگتا نہیں ہے۔ یہ جو ہر یوتھیا ہر چوتھے کومنٹ کے اندر ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے، کہہ ویسے بوٹس کی وجہ سے ہی رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کو 80 اکاؤنٹ ایک ہی بات کی گالیاں پیش کر دیں، میں بڑے کراہت کے ساتھ یہ رپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مثلاً آپ کوئی کومنٹ کرتے ہیں تو نیچے آ کے آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر تم اپنی باجی پیش کر دے، اے فکرہ، میں معذرت چاہتا ہوں میں نے رپیٹ کیا۔ اب یہ ایک جو ہے تو پھر تم اپنی اب یہ فکرہ جو ہے نا وہ ایک اکاؤنٹ سے آیا، دوسرے سے آیا، تیسرے سے آیا، چوتھے سے آیا، پانچویں سے آیا، جب کچھ 60 اکاؤنٹ سے آ جاتا ہے تو آپ سوچتے ہیں، اور پھر آپ جب ان اکاؤنٹ کا جا کے مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے فالوورز یا تو 0 ہیں یا 1 2 3 4 5 مطلب سنگل ڈیجٹ میں ہیں، یا 0 کے قریب اکاؤنٹ فالوور ہوتا ہے، اور اس نے بھی جلدی کے اندر کوئی 15-20 اکاؤنٹ کوئی فالو کیا ہوتا ہے، اور اس کی کوئی ڈسکرپشن نہیں لکھی ہوتی آگے کہ صاحب کون ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، لکھی ہوتی ہے نا ڈسکرپشن، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بوٹس ہوتے ہیں، انہوں نے بوٹس کے اندر گالیاں فیڈ کر دی ہوتی ہیں، اور اس کو کہہ دیا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی مطلب کوئی بھی ٹویٹ آتا ہے تو اس کے نیچے جا کے اندھا دھند گالیاں بکنا شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے بوٹس نے جو ہے وہ انہوں نے اپنے بوٹس کو یہ بھی فیڈ کر رکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ عمران خان کا نام آئے، آپ جو ہے وہ جا کے اس کے نیچے واہ واہ شابہ شابہ بلے بلے لکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو دھوکہ دیا، پھر پچھلے دنوں تجربہ ہوا، خیر میں کسی اور طرف چل رہا ہوں، وہ میرا اگلا ٹاپک ہے، چلیں، دھوکہ دیا ورک صاحب نے، اور انہوں نے جا کے لکھ دیا کہ جناب عمران احمد خان اس صدی کا سب سے بڑا جنسی درندہ ہے، وہ انگریزی میں لکھا، تو چونکہ عمران خان کا نام آ گیا تو بورڈز نے دھڑا دھڑ اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا، اور اگلے 24 گھنٹے کے اندر وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر لائکس اور شیئر ہو چکا ہوا تھا، کیونکہ اس کے اوپر بورڈز کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے بورڈز ہائر کیے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے وہ یہ کام 24 گھنٹے جو کہ ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر آپریٹو رہتے ہیں اور ان چیزوں کو پرموٹ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح تو 96% جو ہے وہ آتی ہے، اس کی اپروول ریٹ آ جاتا ہے نا کہ 96%۔ تو خیر بات میں نے پتہ نہیں کہاں سے شروع کی تھی اور لڑکتی ہوئی کس طرف چلی گئی۔ ہاں، تو وہ پریس کلب کے اندر جو 9 نہالان ہیں نا، وہاں پہ میں نے کہا نہیں، ہمارا نقطہ نظر وہی ہے جو 9 مئی سے پہلے تھا، اور ہمارا بیانیہ بھی وہی ہے۔ آپ تازہ ایمان لائے ہیں انقلاب کے اوپر، اور آپ کو اب انقلاب جو ہے نا وہ آپ مطلب کہ بڑی، چلیں وہ مثال نہیں دیتے، آپ کا انقلاب جو ہے نہ نکل رہا ہے اور نہ ہی رک رہا ہے،
درمیانی کیفیت میں پھنسا ہوا ہے. اگر وہ آپ انقلاب نکالنے کے لیے باہر سڑک پہ تشریف لاتے ہیں تو وہ مارتے بہت ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ماریں گے تو انقلاب کیسے آئے گا, ٹھیک ہے نا, وہ مارتے بہت ہیں اور وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں. اور آپ کو تو کبھی ڈرائیور نے اوے بھی کہہ کے نہیں بلایا, اور وہاں پہ پولیس والا کہتا ہے چل پھاڑے نو پھڑا دو. ایسے جب کرتے ہیں تو آپ کی آدھی بلکہ 80% جو ہوتی ہے انقلابیت وہ تو وہیں پہ نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر جب آپ وہاں سے ہو کے واپس تشریف لاتے ہیں, پھر آپ بیٹھ کے کوئی 15-20 اکاؤنٹس بنا کے, فیک اکاؤنٹ بنا کے ان سے اپنا غصہ نکالتے ہیں, اپنے اصلی اکاؤنٹ سے بھی آپ غصہ نہیں نکالتے. تو آپ کی تو ماشاءاللہ اوقات, بساط, ہمت اتنی کی ہے جو آپ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس کا ہم تو اس طرح کے نہیں ہیں, ہم تو جو کچھ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں, اپنے ولاگ میں کہتے ہیں, اپنے پروگرام میں کہتے ہیں, اور اس کی قیمت بھی ادا کرتے ہیں. تو ہم آپ جیسے تو گھٹیا قسم کے انقلابی نہیں ہیں نا, اور اپنی صحت کی شکل میں, اپنے پروفیشن کی شکل کے اندر اس کی قیمت بھی ادا کرتے رہتے ہیں. اور ہم یہ جو سارا کچھ کرتے ہیں, اگر یہ ہمارا جو ہے یہ ساری ہماری انقلابیت جو ہے وہ اگر نہ کوئی دیکھے تو ہم اہتمام بھی نہیں کرتے کہ سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کر دے, اور بڑے لوگ لگے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال میں پھر یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ خالصتاً طریقے سے بحال ہو. لیکن جمہوریت بحالی کا سفر ہم صنم جاوید اور اللہ آپ کا بھلا کرے حسان نیازی کی قیادت میں طے نہیں کر سکتے, بڑی معذرت. اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ تو آپ کا اپنا چوائس ہوتا ہے, آپ کا ضمیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہماری گفتگو آج آپ کو نواز شریف کی حمایت میں لگتی ہے, ویسے نواز شریف کے بارے میں بھی آپ نے خبریں پھیلا دی ہیں نا کہ اس کی لڑائی ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور اس طرح کی جعلی خبریں یہ کیسے پھیلاتے ہیں, ہم اس کے لیے ہم ایک الگ ویلاگ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے گزرے, لیکن آپ نے نا اندازہ فرمانا ہے کہ ان نونہالان انقلاب کا جو ہے آج کل کیا حال ہوا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چل رہے. آپ جب سڑک کے درمیان میں کھڑے ہو کے تو بولو بازار کریں گے تو اس کے 2 خطرات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پولیس پکڑ کے پھینٹ لگائے گی, اور دوسرا یہ ہے کہ گزرتی ہوئی گاڑی ٹکر مار جائے گی, اور تو فوجیاں ٹرک ٹکر مار گئے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.